کبھی بھی کوئی مشکل کا طوفان آئے، یا آپ کہتے ہیں کہ مشکلات کے طوفان آئے ہی نہ، کوئی ایسی پریشانی آئے، کوئی ایسی الجھن آئے جو آپ کی کمر کو دوہرا کر چکی ہو، یا آپ چاہتے ہیں زندگی بھر نہ آئے انشاءاللہ، تو پھر آپ ایسا کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ جب پہنچے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، پھر آگے نہ پڑھیں، اس کو سارا دن دہرائیں اور خوب پڑھیں اور خوب پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں۔ اصل میں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی یہ ہے کہ مولا بندہ تیرا در کسی اور کا، جب بھکاری تیرے در کا ہوں، جب بندہ تیرے در کا ہوں، عطا فرما، جھولیاں بھر، مجھے بچے دے، مجھے رزق دے، مجھے صحت دے، مجھے برکت دے، مجھے روزگار دے، مجھے عروج دے، مجھے تونگری دے، مجھے خیریں دے، مجھے برکتیں دے، سب عطائیں۔ ایاک نعبد، اگر عبادت تیری تو در بھی تیرا، مجھے در در کا منگتا نہ بنا، مجھے در در کا کتا اور بھکاری میں نہیں بننا چاہتا۔ اے اللہ، تیرے در کا منگتا، تیرے در کا بھکاری، اور تیرا ہی در، در در کا سوالی نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ تو سارا دن اپنے مسائل، مشکلات، الجھنوں اور پریشانیوں کا تصور کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کام میں مصروف رہیں۔ وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں، ہتھ کار وال دل یار وال، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اور شام کو جب آپ افطار کی دعا کریں، یا دوسرے دن بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ تو سارے رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، جب دعا کریں تو پوری سورت پڑھ کے، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہاتھ اٹھا کے بہت تکرار سے پڑھیں، اپنے مسائل، اپنے مقاصد، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنی الجھنوں کا تصور کر کے۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ دعا ہے جو دعاؤں پہ مہریں لگواتی ہے، اور یہ وہ دعا ہے کیونکہ فرمایا، سنے غور سے، جو پورے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، دعاؤں پہ مہر لگواتی ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، لٹکی رہتی ہیں، اٹکی رہتی ہیں، فرمایا یہ دعا ان کو بھی عرشوں پہ اوپر لے جاتی ہے۔ یہ حیرت انگیز دعا آپ کے چھٹے روزے میں، جہاں آپ نے چھٹے روزے میں 7 سلام کا عمل کرنا ہے، اختتامی عمل ہے، وہاں آپ نے یہ عمل اور یہ زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کی ترتیب پھر بتاؤں، صبح 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، جب اس آیت پہ پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، اس کے بعد پھر مسلسل اس کو سارا دن پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، اور پھر افطار کے وقت سورت پوری کر کے پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار بھی ہو، ہچکیاں بھی ہوں، آنسو بھی ہوں، سسکیاں بھی ہوں، اس کا دھیان بھی ہو اور اس کی توجہ بھی ہو، اور پھر اللہ اور بندہ ہو، اور انشاءاللہ قبولیت جھولیوں میں، اس کی عطائیں جھولیوں میں، اس کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیں۔ یہ برکتوں کا بہت بڑا عمل، یہ راہ سعادتوں کا بہت بڑا عمل چھوٹا سا تھا۔ تو فجر کی نماز میں ہمارے ایک بابا جی آ جاتے تھے، کچھ اللہ والی میٹھی میٹھی باتیں بتاتے تھے نماز کے بعد، ان کو لوگ تایا جی کہتے تھے۔ تو میں 1-2 نمازوں میں نہ گیا، تو مجھ سے پوچھنے لگے کیوں نہیں آئے تھے؟ میں کہ جی بخار تھا، طبیعت خراب تھی، اس لیے نہیں آیا۔ تو مجھ سے فرمانے لگے تو اگر تم بخار، طبیعت خراب، بیمار تھے تو 300 اونٹ ذبح کر لیتے، 300 اونٹوں کا صدقہ کر دیتے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں کہ جی وہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے، ایسے ہے جیسے اس نے 1 اونٹ ذبح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، تقسیم کیا۔ 300 دفعہ اللہ اکبر کہتے تو 300 اونٹیں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا، اور 300 اونٹ صدقہ کیا تو بیماری ختم، دکھ ختم، تکلیف ختم، تمام مسائل حل۔ تو لہذا 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا، پڑھ لو۔ میں نے پڑھ لیا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے نام کی برکت سے ٹھیک ہو گیا۔ اب جب بھی مجھے کوئی تکلیف ہوتی
تو میں 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھتا. تایا جی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ضرور کہی، یقین سے پڑھنا، توجہ سے پڑھنا، یقین سے پڑھنا، توجہ سے پڑھنا. پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، جو بھی کوئی تکلیف میں بیمار ہوتا اس کو بتانا شروع کیا. کہتے جی آپ نے کیا چیز بتا دی، میں تو ٹھیک ہو گیا. اور میں نے عرض کیا اس سے، پڑھنا اس نیت سے ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف کے بعد پڑھنا اس ترتیب سے ہے، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس کے وعدے سچے. اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس کے وعدے سچے. پڑھنا اس نیت سے ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھنے سے ایک اونٹ ذبح کرنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھنے سے میں نے ایک اونٹ صدقہ کر دیا. اور ایک اونٹ صدقے کرنے میں سوچیں کتنی بلائیں، کتنی وبائیں، کتنی مرضیں، کتنی تکلیفیں اور کتنی ناکامیاں اور کتنی پریشانیاں ختم ہوئی. کیوں؟ ایک اونٹ میں 7 قربانیاں اور 7 حصے ہوتے ہیں. تو اگر 300 اونٹ کریں تو 300 کو 7 سے ضرب دیں، 2100 میں نے قربانیاں 2100 صدقے کیے. میں نے یہ بتانا شروع کیا اور کہا کہ اس نیت سے پڑھیں، اس تصور کے ساتھ پڑھیں. اب تصور کو میں دوہرا رہا ہوں، آپ بھی ساتھ دوہرائیں دل ہی دل میں. وہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھوں گا تو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، صدقہ وہ جو قبول ہوا، اور ایک اونٹ کے صدقے سے میری کتنی بلائیں، بیماریاں، آفتیں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، تکلیفیں ٹل جائیں گی. اور اگر میں 300 اونٹوں کو صدقہ، تو سوچیں کتنی بیماریاں، تکلیفیں ٹل جائیں گی. اس تصور کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ جو تراویح پڑھ رہے، عشاء کے اللہ اکبر جماعت کھڑی ہوئی اور تراویح کا آخری اللہ اکبر کتنی دفعہ اللہ اکبر پڑھا. اور یہ تراویح اپنی جگہ پہ، اس کی فضیلت، اس کا کمال، اس کا درجہ وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. فرمایا جو ایک تراویح کا سجدہ ہے، ایک تراویح کا، اللہ جنت میں ایسا محل عطا فرماتے. ایک نہیں، میں ایک محل کی بات کر رہا ہوں، ایک نہیں، ایسا محل عطا فرماتے ہیں جس کے 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے کا 70,000 دروازہ ہے، ہر دروازے پہ 70,000 دربان ہے، اور ہر کمرے میں 70,000 کھانے دسترخوان سجے ہوئے ایک سجدے پہ. ہاں ایک سجدے، ایک سجدے. اب اللہ پاک کہتا ہے کھاؤ، ہم کہتے نہیں، ہم تو متقی ہیں، ہم لے کے بیٹھے ہیں، ہم نہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. تقوی کا حیضہ بھی ہوتا ہے معاذ بندوں کو نا. کلو واشربو، نا انہیں کہا نا بھی، انہیں کہ سرکار کا ہو. اللہ کہتے ہیں اب کھاؤ پیو. یہ تو تراویح پہ ہے، تراویح پہ ہے، وہ تو ہے ہی. لیکن آپ دیکھیں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم نے گنا تھا، پتہ نہیں کتنا گنا تھا، یاد ہے مجھے گنا تھا 300 تو ہو جاتا ہوگا. چلو آپ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز، عشاء کی نماز سے لے کر تراویح تک، پھر اس میں نوافل، پھر اس میں سنتیں، پھر اس میں واجب، کتنی دفعہ اللہ اکبر کر لیں گے. اچھا اب اس میں ایک اور عجیب چیز ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ اکبر آپ پڑھ رہے ہیں،
ایک یہ ہے کہ فرض نماز میں پڑھ رہے ہیں، سنتوں میں پڑھ رہے ہیں، واجبات میں پڑھ رہے ہیں، اس کی طاقت اور ہوتی ہے۔ ہر اللہ اکبر، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر اللہ اکبر ننگی تلوار ہے جو کہ باطل کو کاٹ دیتی ہے، فتنوں کو کاٹ دیتی ہے، شیطانی وسوسوں کو، جناتی چیزوں کو کاٹ دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے۔ ہر اللہ اکبر لکھا ہے کہ 20 تراویح میں 220 بار اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، 220 بار۔ آپ صبح سے لے کر شام تک گنیں گے تو 300 سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ کتنی بیماریاں ٹل رہی، کتنی آفتیں ختم ہو رہی، کتنی بلائیں ختم ہو رہی۔ ایک اور فائدہ میں جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، ترازو جس میں نیکیاں تولی جائیں گی، جو دوسری دفعہ الحمدللہ کہتا ہے اور جب اللہ اکبر کہتا ہے، وہ سارا نیکیوں کا ترازو جھک جاتا ہے۔ پھر اور فرمایا، اور میں جو ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ پاک ایک خوبصورت اعلی نسل کا گھوڑا، اگر وہ اعلی نسل کا گھوڑا دوڑنا شروع کر دے، 100 سال تک دوڑتا رہے، اللہ ایسا جنت میں درخت لگاتے ہیں، اس کے سائے کے نیچے 100 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ اللہ اکبر، ایک دفعہ اللہ اکبر۔ اب ایک اور فائدہ سنیں، اب یہ سارے فائدے نا کڑیاں ملائے گا، آپ سنتے جائیں اور ملاتے جائیں۔ فرمایا جہاں آگ لگی ہو وہاں اللہ اکبر پڑھو، آگ بجھ گئی۔ جادو کی آگ لگی ہو، غصے کی آگ لگی ہو، نفرتوں، کینوں اور بغض کی آگ لگی ہو، جنات کی آتش کی آگ لگی ہو، نظر بد کی آگ لگی ہو، دشمن کی آگ لگائی گئی ہو، حسد کی آگ لگائی گئی ہو، لگی ہو، تو جب آپ یہ اللہ اکبر پڑھیں گے، یہ اللہ اکبر آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کرنے آئے تھے عبادت، لے گئے صحت، کرنے آئے تھے عبادت، ٹوٹ گیا جادو، کرنے آئے تھے عبادت، ٹوٹ گئی بندش، مانگنے آئے تھے اللہ، اللہ بھی ملا، دکھ بھی ٹلے، اللہ بھی ملا، تکلیفیں بھی ختم ہوئی، اللہ بھی ملا، ناکامیاں بھی ختم ہوئی، اللہ بھی ملا، وہ روگ جو پرانے تھے، بیماری، دکھ، تکلیفوں، مشکلوں، ناکامیوں کی شکل میں، وہ بھی ختم ہو گئے۔ سبحان اللہ، مولا تیری عطا اور مہربانی پہ قربان جائے، تیری عطا اور مہربانی پہ قربان جائے۔ کتنی نعمتیں ہیں، کتنی عنایتیں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہمیں مل کیا رہا ہے۔ میری آنکھ بند تھی جب تلک وہ نظر میں نور جمال تھا، میری آنکھ بند تھی جب تلک وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا۔ غزالی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، اس وقت جاگیں گے جب موت آئے گی۔ ہم کہتے ہیں موت نے سلا دیا، وہ کہتے ہیں نا، اب سوئے ہوئے ہیں، اب سوئے ہوئے ہیں، اب سوئے ہوئے ہیں، اب ہمیں جاگنا ہے۔ اب کوئی جگانے والا مل جائے، کوئی رہبر، کوئی مرشد، کوئی فقیر، کوئی مرشدوں کا غلام، کوئی ہمیں جگانے والا مل جائے۔ سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، کوئی جگانے والا مل جائے، کام بن جائے گا، کوئی جگانے والا مل جائے، کام بن جائے۔ یہ ہم اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔